درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں سے فرمایا کہ جس طریقے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان رکھتے ہیں اسی طریقے پر تم لوگ بھی ایمان رکھو۔ اگر صحابہ کی طرح ایمان لاتے ہو، ان کی طرح ایمان رکھتے ہو، تب تو تمہارا ایمان قبول ہوگا، اور اگر ان کی طرح تمہارا ایمان نہیں ہوگا تو پھر تمہارا ایمان قبول نہیں ہو سکتا۔ ان کا ایمان کیا تھا؟ اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے، آخرت پر بھی ایمان رکھتے تھے، رسول پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ وہ ہر ایک کے ذہن میں ایمان مفصل ضرور ہوگا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ اللہ پر بھی ایمان ہو، ملائکہ پر بھی ایمان ہو، رسولوں پر بھی ایمان ہو، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، تقدیر پر ایمان ہو، ہر خیر اور ہر شر اللہ کی طرف سے ہے، اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے، اور بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے منافقوں سے فرمایا کہ جس طریقے پر صحابہ ایمان رکھتے ہیں اسی طریقے پر تم ایمان رکھو۔ اور منافقوں کا حال تو یہ تھا کہ صرف آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ رسول پر ایمان رکھتے ہی نہیں تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا وما ہم بمومنین، تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن اگر بننا ہے اور ایمان کی صفت تمہارے اندر اگر چاہیے تو ایمان کی کسوٹی اور ایمان کا معیار صحابہ ہوں گے۔ جس طریقے پر صحابہ کا ایمان ہوگا اسی طریقے پر تمہارا اگر ایمان ہوگا تب تو ایمان قبول ہوگا، ورنہ ایمان قبول نہیں ہوگا۔ صحابہ کا ایمان صرف رسول کی ذات پر ہی نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان سے، مال سے، ہر طریقے پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار تھے۔ اتنا ایمان ان کا زبردست تھا۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب قید کیا گیا اور سولی پر چڑھانے کا دن آ گیا تو دشمنان اسلام نے فرمایا کہ خبیب چند دنوں کے بعد تم سولی پر چڑھ جاؤ گے، تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ دشمنان اسلام نے فرمایا کہ کر لو نماز ادا۔ نماز سے اتنی محبت تھی کہ جب انہوں نے
نیت باندھی 2 رکعت نماز کے لیے تو نماز لمبی ہونے لگی، لیکن عقل نے کہا کہ خبیب تم نماز کو لمبی مت کرو، اگر نماز لمبی کرو گے تو دشمنان اسلام یہ سمجھیں گے کہ قتل ہونے کا ٹائم آ گیا، تو یہ نماز کے اندر لگ گیا اور لمبے طریقے پر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقل کے کہنے کی وجہ سے نماز کو مختصر کر دیا۔ پھر دشمنان اسلام نے ان سے عرض کیا کہ اچھا تم یہ بتاؤ، تم اپنی فیملی کے اندر رہو، اپنے بال بچوں میں زندگی گزارو، اچھے طریقے پر رہو سہو، اور تمہاری جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی دے دیا جائے تو تمہاری کیا رائے ہے؟ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سولی کی بات کر رہے ہو؟ میری زندگی میں نبی اکرم کو ایک کانٹا چبھ جائے یہ بھی میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ یہ تھے ایمان والے، صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے تھے بلکہ ان کے لیے مر مٹنے پر تیار تھے۔ مصعب ابن عمیر جب ایمان لے کر آئے تو گھر کے بڑے مالدار آدمی تھے۔ لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ ان کا کپڑا 1400 سال پہلے 200 درہم کا بن کر شام سے آتا تھا پہننے کے لیے، جس کے اندر ہیرے اور جواہرات لگے ہوئے تھے، ویسے کپڑا وہ پہنتے تھے، اور خوشبو میں اتنے معطر ہوا کرتے تھے کہ گلی سے گزرنے کے بعد پھر اگر کوئی گلی میں آتا تو خوشبو کو سونگھ کر وہ پہچان لیتا کہ گزرنے والا مصعب ابن عمیر تھا۔ ایسے طریقے پر انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، ماں زندہ تھی اور مال پر سارا قبضہ چچا کا تھا۔ چچا نے دیکھا کہ یہ تو موحد ہو گیا، ایمان والا بن گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا بن گیا۔ چچا نے طیش میں آ کر کہا اگر تو نے کفر کو ٹھکرا دیا تو یہ سارا مال تمہارے باپ کا ہے، اسے بھی ٹھکرا دے۔ چچا کو یہ لگا کہ مال کی اگر دھمکی دیں گے تو یہ ایمان سے پھر جائے گا، اسی وجہ سے چچا نے مال کی دھمکی دی۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، سلام، میں چلتا ہوں، مال کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب جانے لگے تو چچا نے طیش میں آ کر کہا کہ یہ جو تم کپڑا پہن رکھے ہو جس میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں یہ بھی تمہارا باپ کا ہے، اسے بھی اتار دو۔ مصعب ابن عمیر نے اس کپڑے کو بھی اتار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا ملے۔ صرف رسول کی ذات پر ایمان نہیں تھا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر طرح سے یہ لوگ تیار تھے۔ لیکن آگے کی تاریخ بڑی عجیب سی لکھی ہوئی ہے۔ جنگ احد کے اندر مصعب ابن عمیر شریک رہے ہیں، ان کے جسم پر صرف ایک چادر تھی اور اسی جنگ کے اندر وہ شہید ہو گئے۔ شہیدوں کا چونکہ ضابطہ ہے کہ جس کپڑے کے اندر وہ آدمی شہید ہو جاتا ہے وہی کپڑا اس کا کفن بنتا ہے۔ جب اسی ایک چادر کے اندر ان کو کفن دیا گیا تو اتنی چھوٹی چادر تھی کہ سر کی طرف سے اگر ڈھکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا، اور پیر کی طرف سے اگر ڈھکا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ آپ ذرا غور کریں کہ ایسا شخص جو ہیرے جواہرات کے کپڑے پہنا کرتا تھا، جو خوشبو میں ہمیشہ معطر ہوا کرتا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایک چادر میں، اور وہ بھی چھوٹی سی چادر میں، کفن کو اپنا پسند کیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کی طرف سے ڈھانک دو اور پیر پر گھاس ڈال دو، ویسے ہی احد کے میدان میں آج بھی وہ دفن کیے گئے ہیں۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان منافقوں کی طرح نہیں تھا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی ایمان رکھتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر طرح سے جان و مال کے طریقے پر وہ تیار رہا کرتے تھے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، کہا کہ حضرت میرا پڑوس ایک شخص رہتا ہے، کھجور کا ایک درخت ہے اس کے صحن میں، اس کی ایک شاخ میرے صحن میں لٹکی ہوئی ہے، اس سے جو کھجوریں گرتی ہیں میرے بچے اٹھا کر کھا لیتے ہیں، لیکن پڑوس میں رہنے والا شخص جلدی سے میرے گھر میں آتا ہے اور اپنی انگلی کو بچے کے منہ میں ڈال کر وہ کھجور بھی نکال لیا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ترس آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پڑوس میں رہنے والے شخص کو بلایا اور کہا کہ ایک کام کرو، اپنے اس کھجور کا سودا مجھ سے کر لو، اس کے بدلے میں جنت کے اندر میں تجھے کھجور کا درخت دیتا ہوں، کیا تم اس سے سودا کرو گے؟ وہ شخص منافق تھا، وہ کہنے لگا نہیں، اس درخت کے کھجور ہمارے بچوں کو بہت پسند ہے، میں کیسے سودا کر سکتا ہوں؟ خیر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا۔ مجلس کے اندر ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام ابو الدحدہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت اگر میں اس کھجور کا سودا کر لوں تو کیا مجھے بھی جنت کے اندر کھجور کا درخت ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ضرور ملے گا۔ جب وہ منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل کر چلا گیا تو ابو الدحدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس سے نکل کر اس کے پیچھے پیچھے گئے اور کہنے لگے بتاؤ تو صحیح وہ کھجور کا درخت کتنے میں بیچو گے؟ اس منافق نے کہا کہ تم کیا لوگے؟ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا تو کیا تجھے لگتا ہے میں تمہیں دے دوں گا؟ نہیں دے سکتا۔ کہا اتنا تو بتاؤ کتنا میں بیچو گے تاکہ پتہ چلے۔ اس منافق نے کہا کہ تمہارا ایک کھجور کا باغ ہے جس کے اندر 600 درخت لگے ہوئے ہیں، وہ پورا باغ دے دو اور یہ ایک کھجور کا درخت لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر چکے تھے کہ میں وہ لے لوں گا تو مجھے جنت کے اندر کھجور کا درخت ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا 600 کھجور کا پورا باغ اس منافق کو دے دیا اور صرف ایک درخت کو خرید لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اس کا سودا کر لیا۔ کہا نبی اکرم نے کیسے کیا؟ ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے 600 درخت کا پورا باغ اسے دے دیا اور صرف آپ کی خاطر ایک درخت کو میں نے لے لیا۔ یہ صحابت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ منافقوں کی جماعت جس طریقے پر صحابہ ایمان رکھتے ہیں اس طریقے پر تم ایمان رکھو گے تب تمہارا ایمان قبول ہوگا، ورنہ تمہارا ایمان قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب منافقوں سے کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لاتے ہیں، لوگ سے مراد صحابہ کرام، جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لاتے ہیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ان منافقوں کا جواب کیا تھا؟ منافقوں نے کہا کہ جیسے بے وقوف ایمان رکھتے ہیں اس طریقے پر ہم ایمان رکھیں۔ ان منافقوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بے وقوف سمجھا۔ اہل سنت والجماعت کا
مسلم عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا کہنا، گالی دینا، اہانت کرنا، طعن و تشنیع کرنا، کوسنا، یہ سب کچھ ناجائز اور حرام ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد سب سے معزز جماعت اور سب سے محترم جماعت اور سب سے عظمت والی اور عزت والی جماعت جو گزری ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے جو سابق بالایمان ہیں اور ایسے ہی جو ان کے متبعین ہیں اخلاص کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے راضی ہیں اور وہ سب کے سب اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب دیا صحابہ کرام کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ انصاف ور ہیں۔ ایک دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میرے جانے کے بعد تم لوگ میرے صحابہ کو سب و شتم، گالی کا اور طعن و تشنیع کا نشانہ مت بنانا۔ ان سے جو محبت رکھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے محبت رکھنے کی بنا پر ان سے محبت رکھے گا، اور ان سے جو بغض رکھے گا، نبی اکرم نے فرمایا کہ مجھ سے بغض رکھنے کی بنا پر صحابہ سے بغض رکھے گا۔ جو صحابہ کو گالی دے گا، نبی نے فرمایا کہ وہ مجھ کو گالی دے گا۔ جس نے مجھ کو گالی دیا، نبی نے فرمایا کہ اس نے اللہ کو گالی دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی پکڑ لے گا اور آخرت کے اندر بھی پکڑ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دیتے ہو، گالیاں دیتے ہیں، تو تم لوگ کہو کہ اللہ کی لعنت ہو تجھ پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول مجھے ملا، آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کسی نے ان میں سے ایک کی بھی اقتدا کر لی وہ ہدایت یافتہ ہو گیا۔ شرح عقائد النصفیہ کے اندر لکھا ہوا ہے یکف عن ذکر الصحابۃ الا بخیر، صحابہ کے بارے میں خیر کے علاوہ اپنی زبان ہرگز نہ کھولا جائے۔ یہ صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا مسلم عقیدہ رہا ہے، بلکہ فقہاء نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ جس شخص نے کسی صحابی کو گالی دیا وہ شخص اپنے ایمان سے نکل کر کافر ہو گیا۔ اور ایسا دنیا کے اندر دیکھا گیا کہ جس نے اپنی زبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کھولی، تاریخ کے صفحات گواہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ہی اسے پکڑ لیا۔
جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص موت کے قریب ہوا، لوگوں نے اس کے سامنے کلمہ شہادت کی تلقین شروع کر دی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ بہت کوششیں کرتا ہوں لیکن زبان پر کلمہ شہادت آ نہیں رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں؟ کہا کہ کیا کروں، میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہا کرتا تھا جو ہر وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے۔ وہاں والوں نے سعد ابن ابی وقاص کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں بھی یہ خبر پہنچی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی تشکیل دی کہ تم لوگ کوفہ پہنچو اور وہاں پہنچنے کے بعد جا کر تحقیق کرو کہ سعد کے بارے میں جو خبریں ملی ہیں یہ خبریں کہاں تک صحیح ہیں۔ لوگ علاقوں میں تحقیق کرتے رہے، اس مسجد سے اس مسجد، اس مسجد سے اس مسجد جاتے رہے۔ ایک مسجد میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد ایک شخص سے عرض کیا کہ یہاں کا گورنر سعد ابن ابی وقاص ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ اس کمیٹی نے پوچھا کہ وہ کیسے ہیں؟ اس آدمی نے کہا کہ غنیمت کے مال کو صحیح طریقے پر وہ تقسیم نہیں کر پاتے، اور ان کے یہاں جب کوئی معاملہ پہنچتا ہے وہ صحیح طریقے پر اس کا فیصلہ نہیں کر پاتے۔ گویا کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نے شکایت کی۔ کمیٹی نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ شخص جھوٹ بولتا ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو تو اس کی عمر کو لمبی کر دے اور اسے غربت کے اندر مبتلا کر دے اور فتنوں کے اندر مبتلا کر دے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر اس کی عمر اتنی لمبی ہوئی کہ آنکھوں کی جو اوپر کی پلکیں ہیں وہ بڑھتی چلی گئی اور اتنی بڑھی کہ اس کی دونوں آنکھیں ڈھک گئی، اور غربت کا ایسا شکار ہوا وہ شخص، ایسی غریبی آ گئی، ایسی فقیری آ گئی کہ ایک وقت کی روٹی بھی اس کے لیے مشکل ہو گئی۔ وہ مانگتا رہتا تھا اور ایسی گلی کوچوں میں گھومتا رہتا تھا، اور اس کی زبان پر یہ جملہ بھی تھا کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے برائی کی، سعد ابن ابی وقاص کی مجھے بد دعا لگ گئی، اب میں اس عذاب سے کبھی نہیں نکل سکتا۔ وہ صحابہ تھے۔ منافقوں نے ان کے بارے میں کہا کہ کیا بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لائیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان لوگوں نے بے وقوف سمجھا۔ تاریخ حلب کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک شخص کا نام تھا ابن امیر۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت گالیاں دیا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو وہاں کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگوں نے سنا ہے کہ جو صحابہ کو گالی دے گا اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہو جائے گا، چلو ذرا چل کر دیکھتے ہیں، قبر کو کھودتے ہیں کہ اس کے چہرے کی حالت کیا ہے۔ لوگ گئے اور اس کی قبر کو کھودنے کے بعد دیکھتے کیا ہیں کہ قبلے کی طرف جو چہرہ رہتا ہے وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے اور اس کا چہرہ بالکل خنزیر اور سور کی طرح کر دیا گیا ہے۔ اس لاش کو نکال کر باہر لایا گیا تاکہ لوگ سبق حاصل کریں۔ ایک اور واقعہ مجھے ملا،
ایک بڑے ہی نیک آدمی تھے. انہوں نے ایک قافلے کے ساتھ سفر کیا. اس میں ایک ایسا شخص تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دیا کرتا تھا. اس نیک آدمی نے اسے منع کیا لیکن وہ مانا نہیں. انہوں نے کہا کہ جب تم نہیں مانتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ سفر نہیں کریں گے، بلکہ اسے چھوڑ کر انہوں نے الگ اپنا سفر کرنا شروع کر دیا. سفر سے واپسی کے بعد جب اس سے ملاقات ہوئی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دیا کرتا تھا، تو اس نیک آدمی نے اس کے خادم سے پوچھا کہ بتاؤ تو وہ تمہارے مخدوم تھے، تمہارے آقا تھے، ان کا حال کیا ہے؟ کہا کہ کیا بتاؤں، اب ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کے دونوں ہاتھ بندر کے ہاتھ کی طرح ہو گئے ہیں. آخر کار ہم لوگ اپنے قافلے کے ساتھ ان کو لے جانے کا ارادہ کیا. لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک جگہ پر بہت سارے بندر دکھائی دیے. جب انہوں نے دیکھا جس کے دونوں ہاتھ بالکل بندر کے ہاتھ کی طرح ہو گئے تھے، بندر کو دیکھتے ہی یہ مکمل طریقے پر بندر بن گئے اور بندروں میں جا کر مل گیا. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ہی پکڑ لیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ واحد جماعت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اور ان کی شریعت کی اور ان کے مذہب کی حفاظت کی ہے، اور حفاظت کر کے وہ اس امت تک پہنچائے ہیں. ان کے علاوہ اور کوئی اس دین کی حفاظت کرنے والے نہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہ رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کرنے والا اور دین کو ہم تک پہنچانے والا کوئی نہیں رہتا. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 26ویں پارے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں کے بارے میں بڑے ہی سخت ہیں، دین کے خلاف اور مذہب کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات یہ پسند نہیں کرتے. رحماء بینہم، اور اپنوں کے درمیان، ایمان والوں کے درمیان بڑے ہی رحم دل ہیں. آپ نے دیکھا کہ مکۃ المکرمہ سے جب ہجرت کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینۃ المنورہ پہنچے تو وہاں کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جائیداد کے اندر ان کا حصہ متعین کر دیا. وَتَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا. آپ انہیں دیکھیں گے تو رکوع کی حالت میں دیکھیں گے، سجدے کی حالت میں دیکھیں گے. وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کے اندر لگے رہتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ صرف دکھاوے کے لیے نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھا رہے ہیں یا دوسرے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم کتنی اطاعت گزاری کرتے ہیں اور کتنی فرما برداری کرتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اپنے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں. سیماہم من اثر السجود، ان کے چہرے پر سجدوں کے نشانات ہوں گے. خشوع اور خضوع کی جو کیفیت ہوے گی اور چہرے کا جو نور ہوے گا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے چہرے سے وہ ٹپکتا ہوا نظر آئے گا. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ صرف قرآن کے اندر نہیں بلکہ توریت کے اندر بھی ان کا تذکرہ موجود ہے، اور ایسی انجیل کے اندر بھی ان کا ذکر خیر موجود ہے۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، کسان جب اپنی کھیتی کے اندر دانہ ڈالتا ہے تو ایک باریک سا پودا نظر آتا ہے، پھر وہ پھیلتا ہوا نظر آتا ہے، پھر وہ مضبوط ہو جاتا ہے، پھر وہ موٹا ہوا نظر آتا ہے، کافی مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تھی، کبھی ایک ایمان لا رہے ہیں، کبھی 2 ایمان لا رہے ہیں، کبھی 3 ایمان لا رہے ہیں۔ ایسی ایمان لاتے لاتے وہ پھیل گئے، کافی مضبوط ہو گئے۔ اب ایسا ہو گیا کہ انہیں آنکھیں الٹ کر کوئی دکھانے کی طاقت نہیں رہی، اتنے مضبوط ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا مضبوط کر دیا تھا۔ یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن کر رکھا ہے۔ ان کو گالیاں دینا، ان کو برا بھلا کہنا اور ان کو کوسنا، ان پر طعن و تشنیع کرنا صرف اور صرف اپنی دنیاوی زندگی کو بھی خراب کرنا ہے اور اخروی زندگی کو بھی خراب کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں کچھ مت کہنا، الصحابۃ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، ہر ایک انصاف ور ہے، کسی نے حق کے دامن کو چھوڑا نہیں بلکہ اپنے ساتھ لیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ ایمان لے کر آئیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم لوگ ایمان لائیں جیسا کہ بے وقوفوں نے ایمان لایا؟ صحابہ کو انہوں نے بے وقوف سمجھا۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب کیا دیا؟ سن لو، بے وقوف یہی لوگ ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم بے وقوف ہیں یا صحابہ کرام بے وقوف ہیں۔ بس کیجیے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ